7واں جزیرہ پارٹ 7۔ فریدی نے کہا کہ اب گیس ماسک پہن لو۔ اس نے حمید سے کہا تھا، پہنوں گا نہیں تو کیا اس نامعقول لانچ کو اپنا مقبرہ بناؤں گا؟ گیس ماسک پہن لیے گئے تھے۔ حمید ہیڈ فون کے ذریعے فریدی کی آواز سن سکتا تھا، بلکہ اپنی آواز بھی اس تک بآسانی پہنچا بھی سکتا تھا۔ ابھی وہ زیادہ پرہیجان لہروں کے خطے میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن حمید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی لانچ کو اٹھا کر پٹک رہا ہو۔ کچھ دیر میں جیسے دھند بھی چھا گئی تھی۔ مجھے وامٹنگ سی لگ رہی ہے۔ دیکھو یہ تو ہو گئی۔ ارے میدا کبھی نیچے جا رہا ہے کبھی اوپر۔ جواب میں اس نے فریدی کا قہقہہ سنا تھا۔ پھر حمید کی آنکھ بند ہو گئی تھی۔ آنکھ کھولنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ سر شدت سے چکرا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی لانچ کو اچھال رہا ہو۔ آہستہ آہستہ یہ احساس بھی فنا ہو گیا۔ پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اس نے کسی کے ہاتھ اپنے گالوں پر محسوس کیے اور آنکھیں کھول دیں۔ فریدی اس پہ جھکا ہوا تھا۔ گیس ماسک بھی شاید اس نے اتار رکھا تھا۔ حمید نے واپس آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گے؟ اس نے فریدی کی آواز سنی لیکن بولا کچھ نہیں۔ اسے اپنی کمزوری پہ غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی لانچ کے سیٹ سے جکڑا ہوا ہے۔ اس نے سیفٹی بیلٹ کے تسموں سے چھٹکارا حاصل کیا۔ لانچ 7ویں جزیرے کے پرسکون ساحل پہ ٹھہری ہوئی تھی، لیکن حمید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بڑی سبک روی سے کسی سمت تیرتی جا رہی ہو۔ گرم کافی کا ایک کپ تمہاری طبیعت کو بحال کر دے گا۔ فریدی اس کا شانہ تھپتھپاتا ہوا بولا، ارے بھائی اب مسکراؤ نا، کمال ہے بھائی۔ ہاں ابھی مسکراتا ہوں، ٹھہر جائیے۔ حمید نے اس طرح کہا جیسے لٹھ مارنے کی دھمکی دی ہو۔ سفر کیسا رہا؟ فریدی کے ہونٹوں میں بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ بہت عمدہ۔ اس کے بعد شاید سفر آخرت کی بھی ہمت نہ پڑے۔ بہت اچھے، بہرحال ذہن جاگ رہا ہے۔ بھائی یہی بہت ہے فرزند۔ آپ کی بھی بیٹری کبھی ایگزاسٹ ہوگی یا نہیں؟ حمید جل کے بولا، قوت ارادی کا ڈائنامو اسے کبھی بھی ایگزاسٹ نہیں ہونے دیتا۔ کیا وہ گرم کافی کا کپ آسمان سے اترے گا؟ کیتلی ہیٹر پہ رکھی ہے فرزند، بس تھوڑی دیر میں، فریدی نے کہا اور ہیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور کافی پینے کے بعد سچ مچ اسے محسوس ہوا جیسے جنم جنم کی تھکان اتر گئی ہو۔ اس کے بعد پائپ کے ہلکے ہلکے کشٹ جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ فریدی نے اس سے کہا، اگر چاہو تو آرام کر سکتے ہو، میں جا رہا ہوں۔ حمید کچھ نہ بولا۔ ظاہر تھا کہ وہ اسی اسٹیمر کے کپتان سے ملنے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا جب یہ حضرت اتنے مہربان نظر آ رہے ہیں تو پھر آرام ہی کیوں نہ کیا جائے۔ وہ چلا گیا اور حمید سوچتا رہا کہ آخر لائے کیوں تھے جب اس کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ سیٹ کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دن ڈھل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر کیتلی ہیٹر پہ رکھی۔ اس لانچ کی خصوصیت سے وہ ابھی تک ناواقف ہی تھا، حالانکہ کئی بار خود بھی اسے اسٹیئر کر چکا تھا۔ ایگل بیچ سے سونار تک اسی پہ جاتا تھا۔ کیتلی میں پانی ابلنے لگا۔ اس نے پیالی میں کافی ڈالی اور پانی اڈیلنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت کسی افراد کی جیسے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ لانچ ہلنے لگی۔ چند سریلے قہقہے بھی گونجے۔ اس نے مڑ کے دیکھا، 3 یوریشین عورتیں لانچ کی پچھلی نشست پہ بیٹھ رہی تھیں۔ حمید انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے 2 30 کے لگ بھگ رہی ہوں گی اور تیسری نہ صرف نوجوان تھی بلکہ خاصی دلکش بھی تھی۔ 5th آئلینڈ لے چلو، ان میں سے ایک نے کہا۔ 7th ہیون بھی لے چل سکتا ہوں لیکن فی الحال میرا موڈ نہیں ہے۔ دونوں ہنس پڑیں، جس میں وہ لڑکی بھی شامل تھی، لیکن تیسری کو کسی قدر طیش آ گیا اور وہ کھرکھراتی ہوئی آواز میں بولی، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں تمہارا لائسنس ضبط کروا دوں گی۔ لائسنس تو ویسے ہی ضبط ہو جائے گا کیونکہ تم 3 ہو اور یہاں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں۔ اب وہ دونوں سنجیدہ تھیں۔ لڑکی چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہ پرائیویٹ معلوم ہوتی ہے۔ پرائیویٹ؟ اس عورت نے جس نے غصہ کیا تھا آنکھیں نکال کے حمید سے پوچھا، پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل؟ اوہ سوری۔ وہ لوگ لانچ سے اترنے کے لیے مڑی تھی۔ کافی تو پیتی جائیے۔ وہ جھلا کے پلٹی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائیں۔
आंखों आंखों में कुछ इशारे भी हुए थे। फिर वो धरना दे के बैठ गई। हमीद ने 2 प्यालियों में काफ़ी निकाली और उनकी तरफ बढ़ा दी। लड़की कांपती हुई सी आवाज़ में हंसी थी। हमें अफसोस है कि हम तुम्हें पेशावर मल्लाह समझे थे, एक ने कहा। कोई बात नहीं, हमीद बोला था। लड़की हंस पड़ी। फिर वो दोनों ऐसी संजीदगी से हमीद को देख रही थी जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो किस किस्म का आदमी है। कुछ देर बाद उनमें से एक बोली, हमें 5th आइलैंड जाना है और रात से पहले वापस भी आना है। कोई लॉन्च नहीं मिल रही। मैं नहीं जानता कि 5th आइलैंड कहाँ है, वरना पहुँचा देता और वापस भी ले आता। हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, लड़की बोली। दफतन हमीद को हिमाकत का एहसास हुआ। ख्वाम वो दावत दे बैठा। अब अगर जाना ही पड़ा तो फादर हार्डस्टोन वापसी पे लॉन्च की गुमशुदगी को न जाने किस नुक्ते नज़र से देखें और क्या कर गुजरे। उसने गर्दन बचाने के लिए ईंधन की कमी का बहाना तराशा, लेकिन वो शायद समझ चुकी थी कि हमीद इन एतराफ़ के लिए अजनबी है, इसलिए एक पूछ बैठी, अंदाज़न कितना ईंधन होगा? बमुश्किल 20-22 मील। मेरा साथी ईंधन ही तो लेने गया है। अरे तो काम चल जाएगा, 5 मील आना और 5 मील जाना। वो क्या रहा, सामने देखो ना, शायद तुम पहली बार इधर आए हो। कहाँ से आए हो? हमीद ठंडी सांस लेके बोला था। अब तो शिकारपुर ही से आया हूँ समझिए। पहुँचा दोगे? इस बार लड़की ने पुरइश्तियाक और लगावट भरे अंदाज में पूछा था। आओ बैठ जाओ, रास्ता बताना। लड़की उसके पास आई और उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। इंजन स्टार्ट हुआ और लॉन्च हरकत में आई। लड़की ने हाथ उठा के मशरिक की तरफ इशारा किया। दोनों औरतें आपस में गुफ्तगू कर रही थीं। सचमुच तुम बहुत अच्छे हो, वो अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली थी। स्पोर्ट्समैन मालूम होते हो। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। पापा कहते हैं वही आदमी खुश रह सकता है जिसे अंजाम की परवाह ना हो। मिसाल के लिए हम तुम्हें जहन्नम पहुंचा सकती हैं क्योंकि तुम 5th आइलैंड के महल वक़ू से नावाकिफ़ हो। सच बताओ, तुम कहाँ से आते हो? मैं मरीख से आया हूँ और ये कश्ती उड़ भी सकती है। कुछ दिन ठहरोगे यहाँ? कोई परवाह नहीं। अगर अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगी। फ़ायदा क्या? लॉन्च समंदर का सीना चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद हमीद ने सोचा फरीदी चमड़ी उधेड़ देगा। सूरज गुरूब होने वाला था। अगर दन रहे वापसी ना हुई तो मुमकिन है गर्क होना पड़े। कश्ती रानी का उसे कुछ खास तजुर्बा था नहीं। 2.25 घंटे हो चुके थे इंतज़ार करते हुए। वो 5th आइलैंड के साहिल पे उसे छोड़ गई थी। लड़की ने मखसूस रसीले लहजे में कहा कि वो बहुत जल्द वापस आएगी। चारों तरफ समंदर था और हमीद के फरिश्तों को भी 7th आइलैंड की सिमत याद नहीं थी। वो तो लड़की की रसीली की आवाज़ के ज़ेर बम में खोया था और ये चीज़ भी जहन में थी कि वो वापस भी तो आएगी। और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो यूरेशियन सूरनियाँ यकीनन चोट दे गई थी। अगर वो वापसी की भी बात ना करती तो वो हरगिज़ तैयार ना होता। फादर हार्डस्टोन खाल खींच लेगा। फिर उसने सोचा क्यों ना ऐसा आदमी तलाश किया जाए जो माकूल मुआवजे पर उसके साथ जाने पे रजामंद हो। वो लॉन्च से उतरा। साहिल पे बहुत लोग चल फिर रहे थे। थोड़े ही फासले पर माहीगीरों की एक कश्ती भी थी और एक माहीगीरी की एक कश्ती जाल फैला रही थी। उसने सोचा इस कश्ती में कोई आदमी होगा ही। वो कश्ती की तरफ बढ़ा। दफतन वही यूरेशियन लड़की तन्हा दिखाई दी जो उसके करीब बैठकर रहनुमाई कर रही थी। उसने शाने से एक चरमी थैला लटका रखा था और वो तेज़ी से उसकी तरफ आ रही थी। हमीद रुक गया। वो करीब आई और बोली, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। चलो चलो। उसने बेतकल्लुफ़ी से हमीद का हाथ पकड़ा और लॉन्च की तरफ घसीटने लगी। वो लॉन्च में आ बैठे थे। लड़की बोली, सूरज गुरूब होने वाला है, जल्दी से निकल चलो, वरना अंधेरे में अंदाज़ा करना दुश्वार होगा कि किस तरफ लैंड करना है। लॉन्च का इंजन स्टार्ट हुआ और वो 5th आइलैंड का साहिल पीछे छोड़ गए। वो दोनों कहाँ रह गईं? हमीद ने पूछा। उन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया होगा। अगर वापसी के मुतालिक ना कहती तो तुम हरगिज़ ना आते। मुझे भी वापस नहीं आना था, लेकिन मैंने सोचा ये घटिया हरकत होगी। क्यों, है ना? बिल्कुल। अब मुझे कहना चाहिए कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हकीकत यह है कि मैंने सफ़र की सिमत ध्यान ही नहीं दिया। सोच रहा था किधर जाऊँ। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। तो तुम्हारा इरादा अभी वापसी का नहीं था? कतई नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा खैर अब वापसी कैसे होगी तुम्हारी, कल देखा जाएगा। यहीं 5th आइलैंड में रहती हो क्या? हाँ, 7th आइलैंड में भी शबबाशी हो सकेगी। मेरे पापा
وہاں سی سائڈ ہیون میں مقیم ہیں۔ شاید تم نے ڈاکٹر شاپور ماہر نفسیات کا نام سنا ہو، وہ یہیں کے باشندے ہیں۔ میری ماں اسپینی تھی۔ اوہ، اسی لیے تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے غرناطہ کی شامیں یاد آئی تھیں، الحمرا کے دریچے یاد آئے تھے جن میں شفق کی چھوٹ پڑتی ہے اور شام کے دھندلکے جنہیں چومتے ہوئے خنک راتوں میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ کمپاس میں نظر رکھو پیارے شاعر، نہ کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے۔ وہ ہنسی تھی۔ اب میں تمہاری کھڑکی کے نیچے سٹار لائٹ سیرنیٹ گایا کروں گا، فی الحال گٹار مرمت کے لیے گیا ہوا ہے۔ اچھا بتاؤ تم کون ہو؟ بڑے دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ تم نے تو ابھی تک اپنا نام بھی نہیں بتایا، اور غالباً تم بتا چکی ہو۔ میرے تو کئی نام ہیں۔ پاپا سریا کہتے ہیں، ممی ویرا شاپور کہتی ہیں، بڑی اچھی تھیں۔ میں بالکل چھوٹی سی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ انہیں چنبیلی کے پھول پسند تھے۔ ہمارے پائی باغ میں چاروں طرف چنبیلی کی بیلیں تھیں۔ میں جب بھی ان کا چہرہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو چنبیلی کے پھولوں کا بڑا سا گچھا ذہن میں لہراتا ہے۔ ان کے قد و خال تو یاد ہی نہیں آتے مجھے افسوس ہے کہ یہ غمناک تذکرہ نکل آیا۔ نہیں، غمناک نہیں، سوچتی ہوں تو عجیب سے لذت معلوم ہوتی ہے۔ کتنا جوان اور حسین چہرہ تھا۔ اب ہوتی تو ظاہر بوڑھی ہو چکی ہوتی، لیکن مجھے بڑھاپے سے بڑا خوف آتا ہے۔ اچھی بات ہے، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اچھا ہو کہ میں جوانی میں مر جاؤں۔ اچھا، اوکے، میں 7th آئلینڈ پہنچ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ اب تو مجھے اپنے متعلق بتاؤ، اس نے پوچھا۔ ایک آوارہ آدمی ہوں، آج یہاں کل وہاں، دیس بدیس کے گیت بھی اکٹھا کرتا ہوں۔ تو تم میرے پاپا کی طرح کھپتی ہو؟ کیوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ بس وہی ماہر نفسیات میں آکسفورڈ سے ڈاکٹریٹ لی۔ سچ کہتی ہوں، اگر ہمارے پاس ماہی گیری کی کشتی نہ ہوتی تو ہم بھوکوں مر جاتے۔ آج کل البتہ انہیں ایک دلچسپ کیس مل گیا ہے، معاوضہ بھی معقول ہے، 500 روپے یومیہ، مگر بڑے پراسرار لوگ ہیں۔ پراسرار کیوں؟ ایسٹ افریقہ کے کوئی تاجر ہیں، ان کا لڑکا اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ افریقہ کا نام ہی پراسرار ہے۔ افریقہ کے نام پہ میں بڑی عجیب سے خوابوں میں کھوتی ہوں۔ پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا اپنے باپ کی دوسری شادی کی بنا پہ شاید یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ باپ کی بیوی کو ان کی بیٹی کہتا ہے، اپنا نام کچھ اور بتاتا ہے۔ پاپا کہتے ہیں کہ ایسا دیوس صفت آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا، پورے کے پورے بکرے کھا جاتا ہے۔ حمید کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی تھی۔ لگتا ہے قاسم کا تذکرہ تھا۔ تو تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ اس کی پچھلی ہسٹری معلوم کر کے اس کی مناسبت سے یادداشت واپس لانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ فی الحال تو 1 ہفتے سے 7th آئلینڈ میں ہی مقیم ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ۔ نہیں، انہوں نے سی سائڈ ہیون میں ایک کمرہ لے رکھا ہے، وہیں سے روزانہ اس تاجر کی گاڑی انہیں اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اچھا، بڑا دلچسپ کیس ہے۔ تمہارے پاپا اور کیا بتاتے ہیں؟ وہ کچھ اور تو نہیں بتاتے، بس روا روی میں یہ تذکرہ کیا تھا۔ میں جب بھی کچھ پوچھتی ہوں تو ٹال جاتے ہیں۔ حمید خاموش ہو گیا، سوچ رہا تھا کہ قادر اور جواد نے بھی تو یہی بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھا ہی ہوا کہ اس سے ٹکرایا۔ دوسری طرف شام کے 6:30 بجے تھے۔ فریدی تھک ہار کے جزیرے کی پولیس اسٹیشن میں آ بیٹھا تھا۔ حمید کی افتاد اتباع سے بخوبی واقف تھا، اسی لیے پریشان بھی تھا۔ سوچ رہا تھا کہیں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے تنہا واپس تو نہیں چلا گیا۔ اپنے دفتر بھی فون کیا اور بحری پولیس کو بھی اطلاع دی۔ کمانڈر نے ٹرانسمیٹر پہ مطمئن رہنے کو کہا۔ اس نے بتایا کہ ایک بڑی کشتی لانچ کی تلاش میں روانہ ہو چکی ہے۔ اس سے قبل وہ اسٹیمر کے کپتان سے بھی ملا تھا، کافی دیر تک سوالات کی بوچھار بھی کرتا رہا، لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا سکا کہ بے ہوش آدمی کو اس کے ساتھی اتار لے گئے تھے۔ ساحل کے کچھ مزدوروں نے دیکھا، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ وہ کہاں گیا۔ بہرحال قاسم اسی جزیرے پہ لایا گیا تھا، لیکن اب قاسم تو اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اس کی جگہ حمید کے متعلق تشویش اور جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ ٹھیک 6:45 بجے اسٹیشن انچارج نے اطلاع دی کہ لانچ ساحل پہ موجود ہے۔ ڈیوٹی کانسٹیبلز نے اس پہ قبضہ کیا ہے۔ پائلٹ کے ساتھ ایک یوریشین لڑکی بھی ہے۔ پائلٹ اپنا نام بتانے سے انکار کر رہا ہے۔ فریدی خاموشی سے اٹھا اور ریڈیو کار میں بیٹھ کے ساحل تک آیا۔ حمید لڑکی سمیت لانچ میں ہی ملا تھا۔ فریدی نے انہیں باہر جانے کو کہا۔ تم نے دیکھا؟ حمید نے ویرا سے کہا۔ میں نہ کہتا تھا میرے ساتھی نے رپورٹ درج کرائی ہوگی۔ اب تم سی سائڈ جاؤ، صبح ملاقات ہوگی۔
لڑکی نے فریدی کے سنجیدہ چہرے پہ نظر ڈالی جو حمید کو گھور رہا تھا اور چپ چاپ لانچ سے اتر گئی۔ بڑی نیک بچی ہے، کہاں تھے؟ فریدی نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا، 5th آئلینڈ۔ کیوں؟ یہی لے کے گئی تھی، اس کے ساتھ 2 اور بھی تھیں جو وہیں رہ گئیں۔ تھپڑ ماروں گا، سنجیدگی اختیار کرو۔ ارے زیادہ دور نہ گئی ہوگی، خود ہی پوچھ لیجئے۔ ویسے شاید مجھے قاسم کا سراغ مل گیا ہے۔ کسی بھی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں ہمیشہ پہلے کوئی خوبصورت لڑکی تلاش کر ہی لیتا ہوں، اور جو کہ 100% سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ہاں تھی تو خوبصورت۔ فریدی کا موڈ اچانک بدلا۔ تھی نا؟ حمید چہک کر بولا۔ فریدی نے سر ہلایا لیکن نظریں حمید پہ گڑی ہوئی تھی۔ سی سائیڈ ہیون میں مقیم ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ الو بنا رہے ہیں مجھے، اس قابل بھی نہیں سمجھتا۔ فریدی کا لہجہ تلخ تھا۔ حمید پائپ سلگانے لگا تھا۔ فریدی نے سخت لہجے میں پوچھا، تم نے اسے اپنے متعلق کیا بتایا؟ حمید نے پوری بات دہرائی اور فخریہ انداز میں اس کو دیکھنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ جواد نے بھی یادداشت کھو بیٹھنے کے متعلق کچھ بتایا تھا۔ جی ہاں، تو کیوں نہ اب ہم اس ڈاکٹر سے ملیں؟ جلد بازی نہیں، ہو سکتا ہے کھیل بگڑ جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ قاسم ہی ہو۔ لڑکی کے بیان کے مطابق وہ اپنا نام کچھ اور بتاتا ہے، یعنی وہ نام نہیں جس سے وہ لوگ پکارتے ہیں۔ کیا بتایا تھا؟ نہیں، اسے نام یاد نہیں آیا تھا۔ خیر تم کچھ دیر آرام کرو، میں آتا ہوں۔ کہاں چلے؟ آتا ہوں۔ فریدی لانچ سے اتر گیا تھا۔ اب حمید سوچ رہا تھا کہ دیکھیے رات کہاں گزر ہوتی ہے۔ دفتن باہر سے ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی لانچ میں داخل ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کون ہے؟ تم زندہ ہو بیوقوف شاید؟ آواز آئی تھی اور دوسرے لمحے میں وہ سامنے بھی تھی۔ تم واپس کیوں آ گئی؟ گئی کب تھی؟ ادھر مچھیرے کی کشتیوں کے پیچھے چھپی تھی۔ کیوں بھائی؟ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہوگا کیا۔ تمہارا ساتھی تو بڑے غصے میں تھا، خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے ڈر لگا تھا مجھے۔ ہو سکتا ہے وہ جلدی ہی واپس آئے، تم جاؤ ورنہ تمہارے پاپا انہیں کیا پتا میں واپس آئی ہوں۔ کیا تم لوگ رات کو یہیں لانچ پہ قیام کرو گے؟ خدا جانے، میرا ساتھی مجھ سے زیادہ کریکٹ واقع ہوا ہے، لیکن اسے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارے تو کیا میں؟ وہ جھنجلا کے بولی، پھر کچھ کہنے سے رک گئی اور پھر کچھ دیر بعد آنکھیں نکال کے بولی، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ ارے ایک بیوقوف شاعر جو ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرنے کے بجائے ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے جس سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ نہیں، تم شاید سمجھتے ہو کہ میں تم سے فلرٹ کر رہی ہوں۔ ارے بابا، مجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ تم لوگوں کی بدولت یوں ہی کافی پریشان ہو چکا ہوں۔ میرا ساتھی تو آپے سے باہر ہو رہا ہے، اب پولیس والے اس سے اپنی محنت کا معاوضہ موصول کریں گے۔ وہ یکبیک نرم پڑ گئی۔ مجھے افسوس ہے، وہ دونوں تو چین سے بیٹھی ہوں گی۔ حمید کچھ نہ بولا، اس نے بھی اپنے چہرے پہ زبردستی جھلاہٹ کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ وہ کچھ دیر تو اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ حمید نے کافی بنانے کے لیے 2 پیالیاں نکالی اور پھر بولا، کیا تمہیں کافی پینی ہے؟ جی نہیں، ویرا نے کہا تھا۔ یہ غلط فہمی کیوں کر تمہیں ہو گئی کہ میں دوسری پیالی تمہارے لیے ہی بنا رہا تھا؟ ایسے ہی کہا تھا میں نے۔ ارے تو میں جا رہی ہوں نا، بہت بہت شکریہ۔ وہ لانچ سے اتر گئی اور حمید ساحل کے ملگچے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔